مذل الحاسدین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیہ کا وارث، سلطناؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، سامرا کا وارث، مدینے کا وارث، مکے کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، بسم اللہ، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ فارج شریف، وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعْنَةُ اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب فضائلهم وغاصب ولایتهم وغاصب نصرتهم من یوم الازل الى یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ صاحب زمان آپ سب کو سلامت رکھے اپنے پاک ظہور تک، دعائیں لے کے آپ کے پاس میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی سنگت کا، آپ کے سید سردار کا تعارف مجھے یونان سے ہوا۔ آئیے وہاں جب انہوں نے بتایا کہ جب بھی آپ حیدرآباد جائیں، سندھ جائیں، ضرور شیر عباس کے پاس جانا۔ انہوں نے مجھے کہا میرے چھوٹے بھائی ہیں، ضرور جانا۔ میں حاضر ہو گیا، مگر آیا اس وقت جب میرے مولا نے چاہا۔ میں اس کر رہا ہوں، ایام عزا چل رہے ہیں، بہت بڑا فضائل نہیں پڑھنا، بہت لمبا فضائل نہیں پڑھنا، لیکن تھوڑا سا مقصد ضرور آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنا ہے کہ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ اسیری سمجھانا سندھ والوں کو تو مشکل ہے، اردو سپیکنگ کو مشکل نہیں، ٹھیٹ سندھ جو سندھی سمجھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں، اس لیے میں اگلا مصرع دینے لگا ہوں اور اسی پہ میں 2-4 باتیں اور کروں گا کہ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ پوری کربلا گھومتی ہیں ان 2 مصروں کے گرد۔ کربلا میں لینے والے شامل نہیں، دینے والے شامل ہیں۔ کربلا میں صلہ مانگنے والے شامل نہیں، عطا پہ شکر کرنے والے شامل ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی جناب۔ کوئی کربلائیوں میں ایک کربلائی بھی ایسا نہیں جس نے حسین سے کہا مولا میں قربانی دینے آیا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ میں مہربانی سلام ہے یار۔ ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے کسی قسم کی ذرہ برابر بھی ڈیمانڈ کی ہو، کیونکہ سرکار جانتے تھے میرا مقصد عظیم ہے۔ کل کو محشر کے دن ہونا ہے سوال مودت کا، اور مودت کے سوال میں جواب وہی دے پائیں گے جو بے لوث ہوں گے، جن کا طلب، تمنا، لالچ اور غرض سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو دینے والوں میں سے ہوں گے۔ سلام پیش کرتا ہوں میں ماتمیوں کو، کیا بات ہے، گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے کھڑے ہو کر حق کے مودت کی خوبصورت ادائیگی کر کے روکنے پہ رکتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ابھی کرنے دو۔ ایک بھی کربلائی ایسا نہیں کہ جس نے صلہ مانگا حسین سے۔ سرکار جنت دے رہے، کربلائی طلب نہیں کر رہے۔ سرکار کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، راضی بھی ہوں، کربلائی کہتے ہیں نہیں تو۔ آج ہر بندہ عبادت کرتا ہے جنت کے لیے، ہر بندہ طلبگار ہے جنت کا۔ کوئی بھی عبادت کرے ساتھ دعا یہ کرواتا ہے پڑھنے والوں سے، جناب میرے لیے جنت کی دعا، میرے بڑوں کے لیے جنت کی دعا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے کوئی بھی کام کیا، جنت جنت جنت۔ کربلائیوں نے ثابت کیا عاشق وہ نہیں ہوتا جو طالب جنت ہو، عاشق وہ ہوتا جس کی جنت طالب ہو۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔
آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے 4 مصرعہ، انہی میں بہت بڑا میسج ہے کہ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، امام وقت کو امداد۔ چوتھے مصرے پہ میرا خیال ہے شاید عرفان ہو تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ سر امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ میں بسم اللہ کروں، سید میں جتنا دفعہ حکم کریں مہربانی۔ بہت بڑا کام ہے بابا، مانگنے والے اور ہوتے ہیں، دینے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ کمال کربلائیوں نے سکھایا، کربلائیوں نے ہمیں سکھایا۔ یاد رکھنا، تم حسین سے جنت نہ مانگنا، دنیا نہ مانگنا، یہ دنیا بھی مل جاتی ہے، جنت بھی ماں کی خدمت کرنے کے بعد ماں کے قدموں سے مل جاتی ہے۔ حسین سے صرف ایک چیز مانگنا، وہ کہ جو تمہارے مقدر میں نہ ہو۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی۔ میں حیدرآباد کے اس پلیٹ فارم سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، پیغام دور دور تک جا رہا ہے۔ ہم عزاداری کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم صرف نام نہاد شیعہ نہیں، نام نہاد شیعہ عزاداری کرتے ہوئے گھبراتا ہے، عزاداری کرتے ہوئے کمروں میں ڈر ڈر کے کرتا ہے۔ ہم چوکوں گلیوں میں کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم ماتم حسین کر کے محبت حسین کا اظہار بھی کر رہے ہیں، یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی مار رہے ہیں، ساتھ ماتم کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے مہدی کو بھی کہہ رہے ہیں تو آ، جس طرح 72 حسین کے ساتھ تھے ہم تیرے ساتھ ہو۔ بہت شکریہ، سلام ہے۔ جس طرح 72 نے اپنے وقت کے حسین کو لبیک کیا، حسین کے کر اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، آج ہم جہاں کے حیدرآباد کے دل میں اللہ جل کے نعرے کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو اپنی وفا کا یقین دلاتے ہیں۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتقی، جبار سے خون حسین، جبار سے خون عباس، رون امام زمانہ بلندر سلوان۔ بہت شکریہ، سلام ہے آپ پہ۔ میری توقع سے زیادہ آپ نے غور فرمایا۔ صرف 2-4 جملے اور، بھائی صاحب کو میں کہتا ہوں بے شک زیارت لے آئیں، 2-4 جملے اور، ان کا جیسے حکم ہے میں نے ویسے کرنا ہے، لیکن 2-4 جملے اور سنتے جاؤ، وقت چاہیے ان باتوں کو کھولنے کے لیے۔ پرسوں میں آپ کی مسجد میں تھوڑا سا خطاب کر کے گیا تھا، چند مومن موجود تھے، تفصیلی بات نہیں ہو سکی، اس لیے آج تھوڑا سا دل تھا تفصیلی کروں گا، لیکن یہاں چونکہ آپ کا ماحول ایسا ہے، چونکہ آپ پرسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ پرسہ ہی کر لوں، اس لیے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی۔ کربلا کس پہ کھڑی ہے؟ مودت پہ۔ کربلا کی کمال قسم مالک کی، میں سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں، یہ اپنی موت 70 مرتبہ مانگ رہے ہیں، سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں، سوچ سوچ کے شیرباز حیران ہوتا ہوں، 70 دفعہ مرنے کے بعد بھی حسین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ 70 معمولی بات نہیں ہے، آقا 70 مرتبہ موت مل جائے پھر بھی تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا اتنے اعلیٰ ہو، میں جو قریب ہوں تیرے پہ تلا ہوں، کچھ تو مانگو۔ کہا اگر تیرے پہ تلا ہے چاہیے کچھ بھی نہیں، لیکن اگر عطا پہ تلا ہے پھر ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ مطلب یہ کہنا چاہتے تھے حسین جہاں آپ ہوں وہاں ہم ہوں، جہاں آپ ہوں وہاں ہم ہوں۔ آج 1400 سال بعد بھی چیلنج کر رہا ہوں پورے ورلڈ کو، جہاں جہاں تک میرا میسج آئے، آج بھی 72 حسین کے ساتھ ہیں۔ شیر عباس کہو سوال کہاں ہے؟ خاک شفا میں غور سے دیکھو، جہاں حسین وہاں 72۔ دنیا کی کوئی لیبارٹری نہیں بنی جو ہر کو حسین سے جدا کر دے، کوئی نہیں بتا سکتا ہر کا خون کہاں ہے، حسین کا خون کہاں ہے۔ یہی تو کمال ہے عاشقوں کا، انہوں نے مانگا تھا قرب اور عطا کرنے والے نے ایسا قرب دیا، ایسا قرب دیا، بندوں کی نماز
فضیلت پہ تب پہنچی ہے جب کربلا کی مٹی سامنے ہو. درس کربلا یہ ہے درس کربلا. انکنڈیشنل بیلوس. کچھ نہیں چاہیے, آپ مل گئے نا. آپ کے علاوہ آپ سے قیمتی کون سی چیز ہے؟ یہ ایک دل ہے پورے جسم میں, جس کو بٹھانے کے لیے آپ جیسی ہستی ہی ہو بہتر ہے. جس کو بٹھائیں گے, جس کو بٹھائیں گے قبر کے باہر تک رہے گا. آپ کو بٹھائیں گے, بھائی کیا بات ہے بات میں, کسی کو بٹھائیں گے قبر کے باہر چھوڑ جائے گا. یہ دل آپ کی امانت ہے, یہ آپ کے لیے ہے. اس لیے کسی عاشق نے تو مصرع لکھے, جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص جہاں بھی جس دور میں بھی قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بسم اللہ بابا, واہ واہ واہ, کیا بات ہے ماتمی, سلام ہے آپ پہ. جو شخص قلب کو کعبہ ہے, آئے ہائے, ہاں جس کے قلب میں مولا رہتا ہو اس کے مزاج میں خوشبو یا باس ہوتی ہے. جس مزاج کی اس وقت ضرورت ہے, بس میں سمیٹنے لگا ہوں, جس مزاج کی اس دور میں ضرورت ہے وہ یہ ہے, ہمارا مزاج, ہمارا کردار, ہماری گفتار, ہمارا اظہار ایسا ہو دنیا کو بتانا نہ پڑے یہ شناختی کارڈ ہے, یہ کالے کپڑے ہیں, میں شیعہ ہوں. نہیں, دنیا دیکھ کے کہے اگر ان کے عاشق کیسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. بہت شکریہ, سلام ہے شیر عباس, کیا بات ہے. اگر ان کے چاہنے والوں کا معیار یہ ہے تو وہ مولا کیا ہوں گے, وہ مالک کیا ہوں گے. اس لیے کوشش کرو, بہت اچھے چل رہے ہو, رہ جائے, کمیاں دور کرو. یہ آپ کے لیے 4 مصرے نہیں ہیں, کیونکہ میں آپ کا شعری مزاج دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ کیا سخن ہے. میں ایک 4 مصرے عرض کر رہا ہوں, مگر آپ کے پلیٹ فارم سے کسی کے لیے عرض کر رہا ہوں, با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. بسم اللہ شیر عباس. میری پوری تقریر ایک طرف, تقریر کا پہلا نچوڑ ایک طرف. با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے, تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسینیت میں فنکاری کے ہنر, ورنہ ہور بنتے بنتے ہور ملا. بہت شکریہ, مہربانی, سلام ہے. بسم اللہ. ہم سب کا مولا نعرہ حیدری. بہت شکریہ بھائی, کیا آپ کی کیا بات ہے. تھوڑی سی دیر میں آپ نے کمال جنت ہی بنا دی, ماحول ہی بدلا دیا. بس یہی میری گزارشات تھی, یہی میری عرضیہ تھی. بلکہ ہم بھائیوں کی, شیر عباس چھوٹا بھائی ہے, میں اپنے بھائی کے پاس آیا, میں صرف یاد دہانی کرانے آیا. آؤ, بہت اچھے چل رہے ہو, تھوڑا اور اچھے ہو جاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا سردار آنے والا ہے, بادشاہ آنے والا. بسم اللہ, آپ کے ادب کو سلام ہے. بسم اللہ, آپ کے ادب کو سلام ہے. سردار بادشاہ آنے والا ہے, قائم آنے والا ہے, شہنشاہ آنے والا ہے, دستار رسالت کا وارث آنے والا ہے, دستار امامت کا نچوڑ آنے والا ہے, شہنشاہ معظم کا ہے. کم از کم ہمارا معیار ایسا ہو جیسا حسینیوں کا تھا. کم از کم ہمارے معیار میں, کردار میں, گفتار میں دوغلا پن نہ ہو, ایک ہو ہم. جو زبان پہ ہو وہ دل میں ہو, جو دل میں ہو وہ زبان پہ ہو. فرق نہ ہو, جو کہہ رہے ہوں وہ کر رہے ہوں. نماز کے بارے میں نے اہل سنت علماء کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے پوچھا تھا, نماز کے کتنے فائدے ہیں.
کہنے لگے یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ. میں نے کہا سب سے بڑا سرکار نے جو فرمایا, کہتے ہیں جی سرکار نے فرمایا منکر, نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. برادران اہل سنت سامنے بیٹھے ہیں. میں نے کہا جو بندہ نماز پڑھ کے بے حیائی اور برائی سے نہ بچے, کہیں وہ توہین رسالت تو نہیں کر رہا؟ اگر میں نے انہیں کہا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے, اگر نماز برائی سے بچاتی ہے, ماتم بھی برائی سے بچاتی ہے. لازم ہے کہ ماتمی ہر قسمی گناہ سے بچے, اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں. آنکھیں گناہگار کیوں ہوں کے علم کو دیکھیں. مہربانی یار, سلام ہے بھئی, کیا بات ہے بھئی, کیا بات ہے. وہ آنکھیں گندی کیوں ہوں؟ غازی کے علم کی زیارت کوئی معمولی چیز ہے؟ وہ معمولی چیز ہے نہیں. غازی کے علم کو جو آنکھیں دیکھیں وہ آنکھیں گندی چیز نہ دیکھیں, یہ معیار نہیں. جو غازی کے علم کو بھی دیکھے گندی چیز بھی دیکھے, وہ شیعہ نہیں. ہاں, معصوم کے فرامین کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ شیعہ نہیں. جو اس زبان سے درود پڑھے, اس زبان سے علی علی کرے, اسی زبان سے گلہ کرے, اسی زبان سے کسی کی غیبت کرے, اسی زبان سے کوئی گندی گالی دے, یہ معیار شیعوں کا نہیں. ہاں ہاں, شیعہ اور ہوتے ہیں, محب اور ہوتے ہیں. بس شیر عباس سے نچوڑ دینے لگا ہوں. بس بے شک آپ زیارت لے آئیں. آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر, تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں گزارشات اور نچوڑ دینے لگا ہوں. محب اور ہوتے ہیں, شیعہ اور ہوتے ہیں. امام زمانہ کو محب نہیں چاہیے, سرکار کو شیعہ چاہیے. حسین کے پاس محب نہیں تھے, شیعہ تھے. علی کے پاس محب نہیں تھے, شیعہ تھا. ہم سب کا ایمان ہے سلمان شیعہ تھا. پہلے تعریف سن لو پھر فیصلہ خود کرنا. اب امام نے فرمایا, جہاں جہاں ماتمے تک میری آواز پہنچ رہی ہے, 11ویں تاجدار ولایت نے فرمایا, جب پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے, اس کلا کے فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہوں. صاحب و زمان کو آج محبوں کی ضرورت نہیں, شیعوں کی ضرورت ہے. ہم نے شیعہ بننا ہے. دیکھو اپنے باپ کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے بیٹا کیا کیا کرتا ہے, کرتا ہے یا نہیں کرتا. 70 باپوں سے زیادہ شفیق ہے امام زمانہ, سرکار کا خود فرمان ہے. 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے صاحب و زمان. اگر میں پوری دنیا میں اپنے باپ کے موضوع پڑھوں, باپ کے کرامات بتاؤں, باپ کی کمال بتاؤں, میرا باپ یہ, میرا باپ یہ, میرا باپ یہ, اگر میں باپ کا کہنا نہ مانوں, باپ مجھے کام بتائے, میں کہوں تو کر, بس تھوڑی سی تبدیلی یہی لانی ہے. بے شک علی کے فضائل بیان کرو, مگر علی کی مانو بھی صحیح. آپ کے ذریعے میں پیغام دے رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ کے ذریعے میں میسیج دے رہا ہوں. یا علی سے جب پوچھا گیا مولا آپ متقیوں کے امام ہیں, مولا امام المتقین, متقی کی تعریف بتائیں. مولا فرماتے ہیں متقی, ایک پورا لمبا صفحہ ہے, وہ سارا نہیں پڑھ سکتا, صرف ایک جملہ. مولا فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے. بھائی کریکٹر بلڈنگ جب تک ہماری نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم کمزور رہ جائیں گے, ہمارے اندر روحانی پاور نہیں آ سکے گی. کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے. کردار سازی جب تک نہیں ہوگی آگے کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. بس میں ختم کر رہا ہوں, اتنا ہی کافی سمجھنا. نچوڑ دینے لگا ہوں. آؤ, سردار منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے. جس کا انتظار کیا جیسے منتظر کہتے ہیں, جو انتظار کر رہا اسے منتظر کہتے ہیں. سردار منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں. جب پوچھا عرفا سے, عاشقوں سے, انہوں نے ایک بات کی, جس طرح 61 ہجری میں حسین نے حر کا انتظار کیا تھا, بے عین ہی آج زمانے کا حسین ایک نہیں کئی حروں کا انتظار کر رہا ہے. سردار بھی چاہتا ہے کوئی حر بنے. حر کی کم از کم شیر عباس تعریف یہ ہے, کم از کم تعریف, ویسے تو بے انتہا حر پہ گفتگو ہو چکی ہے, کم از کم تعریف یہ ہے
کہ جو آ جائے مالک ماضی بھلا دے، مرد بن کے عہد کرے، پھر غلطی نہ کرے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ پھر غلطی نہ کرے، ایک دفعہ عہد کرے، جو ہو گئی معافی، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، رحم کر، کرم کر، آگے حسین ہے، کرم کر دے گا۔ یہ بھی تو چہرہ حسین ہے نا، مہدی کو علیحدہ تھوڑا ہے، بے آئی نہیں، اگر نہیں سمجھ آیا، انہوں نے فرمایا ہم ایک ہی ہیں، بکھرے تو 14۔ قائم آل محمد ان سے جدا نہیں، انہی کا لخت جگر ہے، انہی کا خون ہے۔ آؤ اس کو بھی پہچانے۔ اگر ہم یا علی کے دور میں ہوتے، علی کے ساتھ ہوتے، کربلا میں ہوتے، حسین کے ساتھ ہوتے، مہدی کو علیحدہ ہے۔ بس شاہ جی مجھے اشارہ کیجئے گا، بس میں مسائل پڑھنے لگا، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ میں سید کو ایک دعا دے کے جاؤں گا، ویسے آپ سب کے لیے ایک دعا کیلنڈر کی شکل میں دے کے جاؤں گا، آپ ماتم کیجئے گا، پرسہ کیجئے گا۔ دعائے عہد آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، جو دعائے عہد ترک نہ کرے، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ مر بھی گیا، اس کی قبر پہ ہمارا بیٹا آئے گا۔ ترجمے کے ساتھ دعائے عہد ہے، اردو ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ بس آج شب ہے غریبوں کی، ہائے ہائے، اللہ جانتا ہے جتنے بھی آنسو ہمارے پاس ہیں، جتنے آنسو ہمارے پاس ہیں، ہم سارے آنسو بھی نکال دیں، سارے آنسو دریا بن کے بہ جائیں، پھر بھی حق سیدہ کائنات کا ادا نہیں ہوتا۔ مولا جانتے حق ادا نہیں ہوتا۔ بھائی نے ایک وقت میں 3 باتیں مجھے حکم کی ہیں، میں تینوں کی گزارش کروں گا۔ آؤ سب سے پہلے میں تمہیں تھوڑا سا قاسم سناؤں۔ ہائے ہائے ہائے، شاہ جی سلام لکھا ہے ایک بندے نے، کہتے سلام ہو اس دولہے پر، کائنات میں یہ پہلا اور آخری دولہا ہے جس کی مہندی آنسوؤں سے بھگوئی گئی تھی۔ اللہ ماں، پہلا اور آخری دولہا ہے، ایسا دولہا نہ کائنات میں کوئی اور ہوگا۔ ہوا کیا تھا؟ شام کی ملکہ غازی عباس کی آقازادی اونو محمد کی ماں پہلی دفعہ سوال کر کے کہتی ہے خیمے خیمے جا کے، بیبیو پہلی دفعہ سوالی بن کے آئی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا، قاسم کی مہندی بھگونے لگے ہیں، جتنا رو سکتی ہو رو، تمہارے آنسوؤں سے ہم نے قاسم کی مہندی اللہ ماں تھوڑی سی منزل اور بڑھا لینے گیا شہزادہ اجازت۔ مہندی کا مضمون تھا، میں اس کو کوشش جو کرنی ہے، تینوں باتیں میں نے اکٹھی کرنی ہے۔ سرکار کے پاس گیا شہزادہ اجازت لینے، سرکار فرماتے ہیں نہیں قاسم ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ گیا ماں کے پاس، آگے بندے نے سلام لکھا، سلام ہو ایسی ماں پر جو قاسم سے واپسی پر پوچھتی ہے کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا میری قربانی میں کچھ رہ گیا تھا کہ امام وقت نے قربانی قبول نہیں کی؟ شہزادہ کہتے نہیں، ہم نے گزارش کی، یہی فرما کے ہمیں بھیج دیا، تم بھائی حسن کی نشانی ہو، تم بیوہ ماں کا سہارا ہو، اس لیے چلے جاؤ۔ بی بی خود چلی، آگے چلی، دیکھیں سرکار تشریف فرما ہے، ساتھ غازی عباس کھڑے ہیں۔ سرکار غازی عباس کو کہتے غازی عباس ایک کرسی اور لا، بھابی آ رہی ہیں، ساتھ آ کے بیٹھے گی، میں بٹھاؤں گا۔ اس وقت شہزادی دور کھڑی تھی، قریب کھڑے کھو کے کہتی ہیں سرکار آج میں بیٹھنے نہیں آئی، آج میں خود سوالی بن کے آئی ہوں، احسان فرمائیے میرے قاسم کو اجازت دے دیجئے تاکہ میں بھی تمہاری ماں کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میرے قاسم کو اجازت دے، مل گئی اجازت۔ گیا شہزادہ، خیام کے دروازے پہ کھڑی ہے جناب فضا، ایک ایک منظر کشی کر رہی ہے۔ عالیہ اب قاسم جنگ کر رہے ہیں، عالیہ اب قاسم نے ادھر سے وار کیا، عالیہ فلانا ظالم آیا، ابھی قاسم نے اس کو دو ٹکڑے کیا۔ تھوڑی دیر بعد فضا کہتی ہے عالیہ اب قاسم زین پہ نظر نہیں آ رہا، شہزادی قاسم زین پہ نظر نہیں آ رہا، دھواں اٹھ رہا ہے۔ ادھر سے آواز آئی میرا سلام ہو آپ پر اے حسین۔ سرکار جب پہنچے، کیفیت کیا ہے آپ سن چکے ہو بارہا، یہ کربلا ہے ہی ایسے، 1000 دفعہ سنو پھر تازی ہے۔ پہنچے جب سردار، پہلا شہید ہے کربلا کا ایسا
جس کو مقتل میں لانے کے لیے حسین نے چادر بچھائی. ہائے 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 ہائے. پہلا شہید ہے کربلا کا جس کو اٹھانے کے لیے کوئی حصہ کہاں سے اٹھایا, کوئی حصہ کہاں سے اٹھایا, کوئی حصہ کہاں سے اٹھایا. اٹھایا سرکار نے قاسم کو گٹھلی میں اٹھا کے چلے مقتل میں جا کے رکھ دیا. جب خیام میں گئے بی بی پوچھتی ہے, قاسم کی ماں پوچھتی ہے, میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ رو کے کہتے ہیں جتنا آپ کے بیٹے نے وفا کی ہے اتنا کسی نے بھی وفا نہیں کی. آپ لائے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں لانے کے قابل نہیں تھا. جب فرمایا نا لانے کے قابل نہیں تھا, رو کے کہتی ہیں بی بی امام مظلوم لے آئیے, میں برداشت کر لوں گی. جب آئے نا سرکار قاسم اندر ایک ایک برگ کو سیدھا کرتی ہیں, جسم کے ایک ایک حصے کو سیدھا کر کے کہتی ہیں شکریہ قاسم, شکریہ قاسم, شکریہ قاسم, تو نے مجھے سیدہ کا سامنا کرنے کے قابل. ایک منزل اور بڑا, علی اصغر شہزادہ, ہاں اللہ اکبر, کربلا کا فاتح ہے, سنی عالم لکھ کے بازمیر کہتے ہیں اصغر کی شہادت سے پہلے تک کربلا کی جنگ لگتی ہے. شہادت اصغر کے بعد کربلا کی جنگ نہیں لگتی, ظلم لگتا ہے. اہل سنت عالم دین نے کہ مولا جان جو کہتے ہیں ظلم لگتا ہے, ظلم لگتا ہے. شاہ جی میں نے پڑھا ایک واقعہ, بہت مختصر ساز کروں گا. آپ کا دل تھا مصائب زیادہ سننے کو, مصائب طویل ہو گیا, پڑھتا میں تھوڑا سا مصائب ہوں. میرے بھائی کا حکم تھا میں نے اس لیے چل پڑا. تبریز جہاں کے جناب شاہ شمس ہے, یہاں کے لوگ ہر سال کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دنیا کو دکھاتے تھے. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا اصغر کا واقعہ ہم امت کو دکھاتے ہیں. انہوں نے ریت کا ایک بہت بڑا صحرا منتخب کیا, سادات و مومنین کو کہا عورتیں مرد سامنے سب کھڑے ہو جاؤ دائرہ بنا کے. ایک سید کو کہا تو نے گھوڑے پہ آنا ہے, ایک بچہ اٹھانا ہے, ہاتھ پہ درمیان میں آنا ہے, بچے کو اوپر کرنا ہے, کہنا ہے پانی پانی پانی. ادھر سے مومنوں کو محنت کر رہے ہیں, بابا تم حرملہ کا کردار ادا کرو, تم نے تیر مارنا ہے, بچے کو نہ لگے, جب بچہ پانی مانگے ہوا میں چھوڑنا, کم از کم مارنا ضرور, ہوا میں بے شک چلا جائے دنیا کو پتہ چلے مانگا پانی تھا, امت نے مارا تیر تھا. جتنا بھی مومن کمزور ہو لیکن کوئی مومن اتنا سنگ دل نہیں, سب ادا نہیں ہوتا. ہمیں معاف میں رکھو, ہم سے نہیں, سارا دن منت کرتے رہے. پھر گئے منڈی میں, ایک مجوسی پکڑا, مزدور. ہم بابا تجھے مزدوری دیں گے, تو مزدوری کرتا ہے, سارا دن کی مزدوری دیں گے, صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے. اس نے کہا لے چلو, لے آئے میدان میں, اس کو بٹھایا, اس کو نہیں پتا یہ کیا ماجرا ہے, اس کو بٹھایا, اس کو کہا یہ کمان یہ تیر ہے. ایک سید آئیں گے, بچے کو اٹھائیں گے, اونچا کریں گے, کہیں گے پانی پانی پانی. آپ نے تیر چلانا ہے اس وقت جب تیسری دفعہ سید کہے نا پانی, تیر چلانا ہے, لیکن یاد رکھنا مارنا نہیں, چھوڑنا ہوا میں ہے مگر چلانا ضرور ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے. قریب آیا, ادھر سے سید چلے, ادھر سے مجوسی تیار ہوا, ادھر سے سید نے قدم بڑھائے, ادھر سے مجوسی نے کمان میں تیر ڈالا, ادھر سے سید اس جگہ پہ آیا جہاں سید نے آنا تھا. سید نے بچے کو اوپر کیا, مجوسی نے تیر کھینچا. اب سید نے جب کہا نا پانی پانی پانی, پتہ نہیں کیا گزری اس کے دل پر. تھا مجوسی, شیر عباس اللہ جانتا ہے, اس نے تیر پھینکا, کمان پھینکی, کہا میں ایسی مزدوری پہ لعنت کرتا ہوں جس میں بچہ مانگے پانی, مارا جائے تیر. اللہ مان. شہزادہ علی اکبر, بس یہ مضمون سنو, ان میں اجازت چاہوں گا. شہزادے کا مضمون بھی چھوٹا مضمون نہیں. شیر عباس, شہزادے کا مضمون خدا جانتا ہے, سننے کے لیے جگر چاہیے, پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے. مہدی بہرحال علوم نے واقعہ پڑھا تھا, ساری رات شہزادی قبر میں تڑپتی رہی تھی. علی اکبر کو سنانا کوئی معمولی نہیں ہے, میں صرف ایک دو باتیں سناؤں گا. کون شہزادہ علی اکبر؟
صرف یہ بتاؤں گا علی اکبر سے پیار کون کون کرتا تھا، اسی میں ہی مسائل سمجھیے گا۔ سب سے پہلے علی اکبر سے پیار کرنے والی کا نام ہے بیمار مدینہ۔ اللہ اکبر، جب اکبر چلا نا، اکبر کو اکیلے بلا کے کہتی ہے میرے حصے کا بھائی میری بات سنتا جا، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی، اگر مہربانی ہو سکی اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جا، میں قدموں کے نشانوں کے سہارے زندہ رہوں گی۔ ایک یہ بہن بیمار مدینہ، دوسری ہستی جو اکبر سے پیار کرتی تھی امام میں مظلوم امام حسین، کتنا پیار تھا، بے موسم انگور مانگے تھے علی اکبر نے۔ اللہ اکبر، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، دل دکھے تو کہنا اللہ جانے۔ شیر عباس جب کربلا سے قافلہ چلا نا، جس معراج کی منزل پہ چلا، میری سے ہمت نہیں ہے میں وہ آپ کو نیزے کہوں، نیزوں پہ سر کہوں، معراج کی منزل پہ جب یہ قافلہ شہید چلے نا، قافلہ چلا، محبت حسین کا یہ عالم ہے، جہاں جہاں اکبر کا سر جاتا حسین کا سر مڑ جاتا، امام کا رخ مڑ جاتا، جہاں جہاں اکبر کا سر۔ ایک دفعہ دوران قافلہ اللہ اکبر، انہوں نے اکبر کے سر کو صندوق میں بند کیا، لعنت ان ملعونوں پر بند کیا، اشارہ کر دینا بھائی میں چھوڑ دوں گا۔ جب انہوں نے بند کیا، حسین کو تلاش کرنے لگے کہاں ہوں گے، سید سجاد کے پاس آئے، مولا علم امامت سے بتائیے اس وقت حسین کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہاں ڈھونڈو گے، وہی ہوگا جہاں اکبر ہوگا۔ صندوق کھولا تو دیکھا باپ بیٹا بوسہ لینے میں مصروف، ماتم حسین۔